السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ عز و جل کے کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے دن جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے درود تاج کی برکات، فضیلتیں اور رحمتیں۔ جو شخص درود پاک کو یعنی درود تاج کو روزانہ پڑھے گا، اس کا دل گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے گا اور نیکی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو اسے شب جمعہ میں 170 مرتبہ پڑھے اور 40 جمعہ تک یہی عمل جاری رکھے، انشاءاللہ شرف زیارت سے مشرف ہوگا۔ جادو ٹونے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اور جنات و شیاطین کے تنگ کرنے کی صورت میں اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آسیب و جن سے اللہ عز و جل اپنی پناہ میں رکھے گا۔ رزق میں اضافے کے لیے روزانہ بعد نماز فجر 7 مرتبہ پڑھنا روزی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دشمنوں، حاسدوں اور ظالموں کی زیادتیوں سے بچنے کے لیے اسے روزانہ 1 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہوگا۔ بانجھ عورت کے واسطے 21 کھجوروں پر درود تاج ایک ایک کھجور پر 7 مرتبہ دم کر کے کھلائی جائیں۔ جب وہ غسل حیض سے پاک ہو تو دم شدہ کھجوریں کھلائیں، اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ درود تاج ظالم حاکم کے ظلم سے نجات پانے کے لیے 40 راتیں متواتر پڑھنا چاہیے اور سخت جان دشمن کا زور توڑنے کے لیے درود تاج پڑھنا ضروری ہے۔ درود تاج کی بہترین فوائد حاصل کرنے کے لیے اسے روزانہ دن میں کم سے کم 1 بار پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پیارے ویورز، اگر سانپ یا بچھو کاٹ لے، جس جگہ پر سانپ یا بچھو نے کاٹا ہو تو وہاں ہاتھ پھیرتے جائیں اور درود تاج پڑھتے جائیں۔ جب ختم کریں تو ہاتھ کو جھاڑ دیں، اسی طرح 2-3 بار عمل کریں، جب تک اثر ختم نہ ہو پڑھتے رہیں۔ سانپ کے کانٹے کو 3 روز جھاڑنا بہتر ہے۔ بے روزگار آدمی روزگار کے حصول کے لیے درود تاج بعد ہر نماز 7 مرتبہ اور بعض نماز عشاء 100 بار دل و جان کے ساتھ محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھے اور اللہ عز و جل سے دعا گو ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے اسے اچھی جاب سے اچھے اسباب پیدا فرما دے گا اور اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ لسنرز جانتے ہیں کہ درود پاک خود ایک بہت بڑا الحمدللہ وظیفہ ہے، رحمتوں کی ریزن ہے، تو اسے اپنی لائف میں ویسے بھی درود تاج کے علاوہ جو آپ کو درود پاک آتا ہو وہ پڑھتے رہیں۔ اللہ عز و جل آپ پہ اور ہم سب پہ خیر و عافیت کے دروازے کھولتے جائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک پاکستان کے اب حالات کیسے ہیں، تو ہمیں ذکر الہی کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔